اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے تئیں ہلاکت میں نہ ڈالو، اور احسان کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج 6 رمضان المبارک 1436 ہجری ہے۔ رمضان عبادتوں اور نیکیوں کا مجموعہ ہے، اور مالی قربانی کا رمضان کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے، کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیکیوں میں سب سے زیادہ سخی انسان تھے، اور رمضان میں بہت ہی سخاوت کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آتے اور آپ کو قرآن سناتے۔ بس جب جبرائیل آپ سے ملتے تو آپ نیکی میں تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جایا کرتے تھے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ رمضان میں قیدی کو آزاد کر دیتے تھے اور ہر سائل کا سوال پورا فرماتے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، آپ نے فرمایا رمضان کے مہینے میں خرچ کرنے میں بخل نہ کیا کرو، بلکہ اپنے نان نفقے پر بھی خوشی سے خرچ کیا کرو، کیونکہ اس مہینے میں تمہارے اپنے نان و نفقے کا ثواب بھی خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے برابر ہے۔ پھر رمضان کے متعلق ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے، اور نفلی صدقہ کرنے والے کو فرض کے برابر ثواب ملتا ہے، اور فرض زکوٰۃ ادا کرنے والے کو 70 فرض ادا کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں مسلمانوں میں یہ طریق رائج ہے کہ سال کی جو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ جماعت احمدیہ میں بھی احباب نے جو توئی چندہ جات دینے ہوتے ہیں، تحریک جدید کی ادائیگی کرنی ہوتی ہے، وقف جدید کی ادائیگی کرنی ہوتی ہے، تو بجائے اس کے کہ سال کے باقی ایام میں یہ ادائیگی کی جائے، رمضان میں ان ادائیگیوں کا یہ فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 70 گنا ثواب کے برابر اس کا اجر قرار دیا۔ بس جو مالی قربانیاں اور جن نیکیوں کی توفیق رمضان میں ملے وہ باقی ایام کے مقابل میں اللہ تعالیٰ کے غیر معمولی اجر و ثواب کا مستحق ٹھہراتی ہے۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں مالی قربانی کی طرف خاص توجہ ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل اور بہترین صدقہ وہ ہے جو رمضان میں خیرات کیا جائے۔ بس وہ صدقات، وہ مالی قربانیاں جو ہم ویسے ہی بجا لاتے ہیں، کیوں نہ وہ رمضان میں ادا کی جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیر معمولی اجر و ثواب کا انسان حقدار بن جائے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے دنوں میں بہت کثرت سے صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ احادیث میں آتا ہے کہ رمضان کے دنوں میں آپ تیز چلنے والی آندھی کی طرح صدقہ کیا کرتے تھے، اور در حقیقت یہ قومی ترقی کا ایک بہت بڑا راز ہے کہ انسان اپنی چیزوں سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ تمام قسم کی تباہیاں اس وقت آتی ہیں جب کسی قوم کے افراد میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ان کی چیزیں انہی کی ہیں، دوسروں کا ان پر کوئی حق نہیں۔ دنیا کے نظام کی بنیاد اس اصل پر ہے کہ میری چیز دوسرا استعمال کرے، اور رمضان اس کی عادت ڈالتا ہے۔
سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ بن نصر عزیز فرماتے ہیں کہ پس رمضان کی برکات سے فیض یاب ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا بھی ایک ذریعہ ہے۔ اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ اموال کی قربانی بھی تزکیہ نفس کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ رمضان کی برکتوں کو سمیٹنے والے ہوں اور ہمارے روزے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کے لیے ہوں، اور پھر یہ برکتیں ہمیشہ ہماری زندگیوں کا حصہ بن جائیں۔ جو کمزوریاں ہیں اس رمضان میں دور کریں، دوبارہ کبھی پیدا نہ ہوں، اور ہمیشہ اللہ کی بخشش اور رحمت اور پیار کی چادر میں لپٹے رہیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔